دیکھیں، جب ایک مسلمان کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہے نا تو وہ حلف میں آ جاتا ہے، اونوت آ جاتا ہے، اور مرتے دم تک اس اوت کو اسے نبھانا ہوتا ہے، یعنی مرتے دم تک ہی ہیز ٹو ریمین اوبیڈینٹ، لوئل۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک صحافی صحافت میں قدم رکھتا ہے تو وہ حلف میں آ جاتا ہے، اونوت آ جاتا ہے، اور جب تک وہ اس جرنلزم سے، صحافت سے وابستہ رہتا ہے، وہ صحافت کی روح کو نبھاتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے صحافیوں اور جرنلسٹ کو جانتا ہوں۔ میں 15 سال سے ایز اے والنٹیئر، ایک جو ہمارا یہ سوشل پلیٹ فارم ہے، ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے، جو ٹوٹلی نان کمرشل ہے، اس سے وابستہ ہوں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسے صحافیوں کو جنہوں نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں ایسے صحافیوں کو جنہوں نے کبھی بھی ٹروتھ کو، سچائی کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں ایسے صحافیوں کو جنہوں نے کبھی بھی اپنے نظریے کو اپنے مفادات کی خاطر قربان نہیں کیا۔ ایک صحافی کی کیا امپورٹنس ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ یو شوڈ نو، کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی جب تک صحافی ساتھ نہ ہو۔ کسی کی جد و جہد، کسی کی اسٹرگل وہ نوٹس ہی نہیں ہوتی جب تک صحافی اسے رپورٹ نہ کرے۔ کسی شہید کی شہادت کا قوم کو کبھی پتہ نہیں لگ سکتا جب تک صحافی اس شہادت کا تذکرہ نہ کرے۔ کسی میڈل، کسی انوینشن، کسی کارنامے کا قوم کو علم نہیں ہوتا جب تک صحافی خبر نہ دے، اور نہ ہی کسی کرپشن کے بارے میں قوم آگاہ ہوتی ہے، ظلم اور ناانصافی سے آگاہ ہوتی ہے جب تک صحافی اس سے پردہ نہ اٹھائے۔ ہمارے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، فریڈم آف سپیچ کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، آزادی صحافت کے لیے ہمارے صحافیوں کی بے پناہ قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے۔ انہوں نے مارے کھائی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جیل کاٹی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں ایسے محب وطن صحافیوں کو جو اسی ملک میں ہیں، جو باضمیر ہیں، جو حقیقی معنوں میں قوم کے محسن ہیں، اور آج میں اپنی طرف سے اور اپنے پلیٹ فارم اور رحمان الرحیم کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ان کو اللہ صحت دے، زندگی دے، اور اسی طرح استقامت دے کہ وہ قوم کے اندر امید کو زندہ رکھیں اور قوم کو باخبر رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج جو ایوولوشن آف میڈیا ہوا ہے، دیر از آلویز بین اے ریس بٹوین گیٹنگ اٹ فرسٹ اینڈ گیٹنگ اٹ رائٹ۔ اٹ ول ریمین سو unless and until جو ہماری صحافت ہے وہ میچیور ہو۔ جب صحافت میچیور ہوتی ہے تو لینگویج آف کرٹیسزم سے شفٹ ہوتی ہے ٹورڈز لینگویج آف سولوشن، پھر قوم کو راستہ ملتا ہے، ڈائریکشن ملتی ہے۔ اسی لیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جرنلزم، صحافت جو ہے وہ صرف ایک پروفیشن یا ایک پیشہ نہیں ہے، وہ ایک مشن بھی ہے۔ اگر یہ صرف ایک پروفیشن، ایک پیشہ بن جائے اور مشن مائنس ہو جائے تو پھر سچائی کو چھپا کر صحافت کمرشل ہو جاتی ہے، بکتی ہے، پھر کوئی اور راستہ دکھاتی ہے جو قوم اور ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جتنی فیلڈز ہیں، جتنے پروفیشنز ہیں، ان میں خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، کمزوریاں ہیں، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وی آر ہیومن بینگز۔ ہر انسان اچھائی برائی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو جیسا ماحول، تربیت، حالات ملتے ہیں، موقع ملتا ہے، وہ اس طرح گروم ہوتا ہے۔ ہم نے نو ڈاؤٹ ہمارے اس صحافت کے اندر بھی بہت پرابلمز ہیں، بہت بگاڑ ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن آج جو پاکستان کے حالات ہیں، آج جو وقت کا تقاضا ہے، آج ہمیں تمام صحافیوں کی
کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے، ایک فوکس پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نیڈز یو، پاکستان نیڈز دیم. اور اگر آج اسپیشلی جو ہمارے صحافی ہیں، میں اس لیے انہیں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ مائنڈ میکنگ کرنا، اوپینین میکنگ کرنا، ذہن سازی کرنا، اویئر کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ویک اپ کرنا، یہ ایک صحافی کا کام ہے، رہا ہے، رہے گا. میں اس وقت وداؤٹ گوئنگ انٹو دس ڈبیٹ کے آبجیکٹو جرنلزم اور ایڈوکیٹو جرنلزم کے اندر جائے بغیر ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ضمیر کی آواز سنیں تو کبھی فیصلہ غلط نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ میں غیر جانبدار رہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ حق پر ہیں تو یہ ناانصافی ہے. میں کیسے غیر جانبدار رہ سکتا ہوں؟ مجھے جانبداری حق پر دکھانی ہے، حق کے لیے دکھانی ہے، حق کے لیے، سچ کے لیے سچی گواہی دینی ہے، ایز اے قوم دینی ہے، چاہے وہ حق ہمارے خلاف ہو یا ہمارے دشمن کے حق میں جائے یا اس کے حق میں جائے جو ہمیں ناپسند ہے، ہمیں سچی گواہی دینی ہے. قرآن میں سورہ توبہ ہے، اس کی 119 ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا زبردست میسج دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او دوز ہو بلیو، آمنوا اتقوا اللہ، بی کانشیس آف اللہ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پاکستان کے صحافی آج حق اور سچ کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری یہی قوم آپ کے ساتھ حق اور سچ کے لیے کھڑی ہو جائے گی. جس چینج کو ہم پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جیسے انقلاب کی بات ہوتی ہے، انقلاب تو اس دل کی حالت کو بدلنے کا نام ہے. جب تک اندر چینج نہیں آ رہا، باہر چینج کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اوپر سے چینج آئے گا، کوئی کہتا ہے نیچے سے آئے گا، کوئی کہتا ہے اس طرح آئے گا. جب تک ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اویئر نہیں کریں گے، رسپانسبلٹی نہیں لیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم دنیا میں جس جگہ جاتے ہیں وہاں سے آنیسٹ ہیں، ہم دبئی جاتے ہیں وہاں آنیسٹ ہیں، ہم یورپ جاتے ہیں وہاں سے آنیسٹ ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں وہاں سے آنیسٹ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہم پاکستان سے آنیسٹ کیوں نہیں ہیں؟ اس ملک نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ یہ ملک ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا سب کچھ ہے. ہم یہاں جس طرح رہ رہے ہیں دنیا میں کسی ملک میں ایسے نہیں رہ سکتے. آج جو یہ ملک کی حالت ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس. پاکستان کو ترقی کرنے، پاکستان کو خوشحال ہونے، اس قوم کو پروگریسو ہونے، ایجوکیٹ ہونے، اویئر ہونے میں صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہماری توجہ کی، ہماری مخلصی کی، ہماری ایمانداری کی، ہمارے ایموشنل اٹیچمنٹ کی، کہ ہم رانگ کو رانگ کہیں اور رائٹ کو رائٹ کہیں. آپ دیکھیں گے اس ملک میں تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا. ونس اگین آئی تھینک یو آل فار گیونگ می این اپارچونیٹی ٹو اسپیک. اور میں صحافی ویلفیئر ایسوسی ایشن اور جو ضیاء الدین یونیورسٹی کی یہ ایسوسی ایشن ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ سے حاضر ہے ایز اے والنٹیئر، وداؤٹ اینی دنیاوی کوئی وہ ایسپیکٹ کے آپ کے لیے حاضر ہیں. آئی فیل کہ ایک کنٹریبیوٹر کی بہت ضرورت ہے. ہم اگر الگ الگ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے وہ نوٹس نہیں ہوگا. مل کر کریں گے تو نوٹس بھی ہوگا، خبر بھی بنے گی، ہیڈ لائن بھی بنے گی، اور دنیا کو میسج بھی چلا جائے گا، پاکستان پائندہ.